ذکر ان ہستیوں کا ہے کہ جن کا ذکر سننے ملائکہ اور انبیاء تشریف لاتے ہیں، اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ خود مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔ آیت اللہ گل پیگانی علی اللہ مقامہ یہ فرماتے تھے کہ جس امام کی مجلس ہو، جن کے مصائب ہو، وہ مولا خود صاحب مجلس ہوتے ہیں، صاحب عزا ہوتے ہیں، اور وہ تشریف لاتے ہیں پرسہ لینے کے لیے۔ پھر ایک فقرہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر سیدہ کونین کے مصائب ہوں تو 12 کے 12 تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجلس ان مولا اور شہنشاہ کے نام سے جو حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے، باب حسین ہے، ابو الفضل عباس، جیسے کوئی علی کے بغیر محمد تک نہیں جا سکتا، ویسے کوئی عباس کے بغیر حسین تک نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی جب زیارت پہ تشریف لے جائیے تو غازی عباس علیہ السلام کی زیارت کیجیے، اذن زیارت طلب کیجیے، پھر تشریف لے جائیے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حرم مطہر میں۔ وہ سرکار با وفا کے کربلا میں ہوتے ہوئے حسین سے الگ جن کی بارگاہ اور حرم ہے، ایک مقام ہے کہ جو خود امام ہی نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ قبر عباس علیہ السلام سے لے کر قبر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام تک جو فاصلہ ہے بعین ہی وہی ہے کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ جو خود کربلا میں مولا عباس علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں کتابیں چھپی ہیں، ان میں گوگل میپ سے باقاعدہ اسے میجرمنٹ کرتے ہوئے جتنا بعین ہی صفا اور مروہ کے درمیان فاصلہ، اس کی تصویریں کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں، اتنا ہی قبر عباس اور قبر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کیوں اتفاق نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اگر کسی غیر معصوم نے دفن کیا ہوتا تو اتفاق ہوتا۔ یہ تو مولا زین العابدین علیہ السلام نے دفن کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ امام نے خاص مقام کے اعتبار سے ان ہستیوں کو دفن کیا۔ حج کی صحیح ہے صفا اور مروہ، عشق کی صحیح ہے کربلا میں عباس کا حرم اور حسین کا حرم۔ اب ایک مل کے حسینی اور عباس علیہ السلام کے نام پر علمدار صلوات بید محمد و آل محمد پر اللہم صلی۔ تو ذہن میں ہے کون سی ہستیاں مجلس میں موجود ہیں، بالخصوص جب ابو الفضل عباس علیہ السلام کے نام کا ذکر ہو۔ سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، اور یہاں پر مالکان خلد خود چل کے آتے ہیں، یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں۔ ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں، ہماری تقدیریں جو ماؤں کے شکموں میں بناتے ہیں۔ ہاں، بکم یجبر المحیض و یشفی المریض وما تزداد الارحام وما تغیظ، یہ مولا کی زیارت کا جملہ ہے کہ بکم یجبر المحیض، اے مولا اگر کوئی ٹوٹی ہوئی ہڈی بھی جڑتی ہے تو آپ کے اذن سے جڑتی ہے۔ عجب ہے۔ بکم یجبر المحیض و یشفی المریض، مریض کو شفا ملتی ہے تو آپ کے اذن سے۔ وما تزداد الارحام وما تغیظ، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا جملہ ہے، جو مولا رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں زیارت نامہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ جملہ کہ اور شکم مادر میں کوئی کمی ہوتی ہے تو آپ کے اذن سے، کوئی اضافہ ہوتا ہے تو آپ کے اذن سے۔ دیکھو لوگ توحید کو سمجھے نہیں ہیں ابھی، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی توحید پروردگار۔ میرے بھائی توحید جانتے ہو کیا ہے؟ توحید سادہ ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی اس وقت رات کے اس پہر میں آپ اتنی بڑی تعداد میں سادہ بات کروں گا۔ توحید یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اور اللہ جس کو منوا رہا ہے اسے مانو۔ ایک اضافہ اور کر دو، اللہ کو مانو، اللہ جس کو منوا رہا ہے اسے مانو، اللہ جسے نہیں منوا رہا اسے نہ مانو۔ ہاں جی، لا الہ سے شروع ہوتی ہے توحید۔ کوئی معبود نہیں ہے، سارے جھوٹے معبودوں کا انکار کرو۔ اللہ جسے منوا رہا ہے اسے مانو، جسے نہیں منوا رہا اسے نہ مانو۔ یہ بھی توحید کا حصہ ہے، اس لیے کہ جسے نہیں منوا رہا اسے مان لیا پھر توحید پوری نہیں رہی۔ پھر مذہب تشیع کا تو اصول ہی یہی ہے بھائی۔ اب آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں جملہ۔ مذہب تشیع کا اصول پتہ کیا ہے؟ جو نہ ہو اور بن بیٹھے وہی لعنت اللہ ہوتا ہے۔ یہ بھائی جملہ پہنچا اب تک؟
ہاں بھائی فرعون خدا نہیں تھا, بن بیٹھا تھا. آپ کا دماغ کہاں چلا گیا میرے بھائی؟ فرعون خدا نہیں تھا, بن بیٹھا, لعنتی ہے. او ہو ٹھیک ہے. مسلمہ کذاب نبی نہیں تھا, بن بیٹھا, لعنتی ہے. بس اب میں اتنا کہوں گا, جس کو نبی نے جیسا منوایا ہے ویسا مانو, اور جو نہیں منوایا اسے نہ مانو. یہ ہے توحید. اس پہ پورا دین آ گیا, یقین جانو پورا دین آ گیا. تو سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں, یہاں پر مالکان خلد چل کے آتے ہیں. ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں ہماری تقدیریں جو ماؤں کے شکموں میں بناتے ہیں. بہت غور کرنا اب کیا مقام ہے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں, یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں, وگرنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں. میں بھول کے حضرت خضر کا واقعہ کل ہی تو سنایا ہے. ہاں گفتگو مربوط ہے. تو جو جن کی خدمت میں انبیاء پہنچے وہ آتے ہیں اس فرش پر, سبحان اللہ, جہاں عزادار تشریف فرما ہو. ہاں تو اب ان کی جو آمد ہے اس کی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں اور پھر علماء کا کلام ہے, ان کی اپنی تحقیق ہے کہ ان کی جانب سے نورانیت ہے, ان کی جانب سے رحمت ہے, ان کی جانب سے مومنین کے لیے قضاء حاجت ہے. یہ سب ان کی تشریف آوری کا مطلب یہ ہے. تو اب یاد رکھیے گا مجلس منسوب ہے اس شہنشاہ سے کہ آئمہ جن کے احسان مند رہے ہیں, بے شک اس میں کوئی شک نہیں. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا خاص تشریف لے جاتی تھی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے ہاں, اور یہ فرماتی تھیں کہ اے مادر گرامی آپ کا احسان ہے, آپ کے بچوں کا احسان ہے ہمارے خانوادے پر. خاص بی بی تشریف لے جاتی تھیں تعزیت پیش کرنے کے لیے, عباس کی تعزیت پیش کرنے. عبداللہ, جعفر, عثمان, عباس. عثمان ابن علی جن کا نام مولا علی نے اپنے ایک صحابی عثمان ابن مظعون کے نام پر رکھا. یہ خود زیارت ناہیہ کا جملہ ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. زیارت ناہیہ بھی ایک نہیں ہے, کئی ہیں زیارت ناہیہ جو امام زمان علیہ السلام سے وارد ہوئی. اس میں سے ایک زیارت وہ ہے جس میں امام نے تمام شہیدان کربلا کا فہرست وار نام لیا, تمام شہیدوں کا نام لیا امام نے, اور ہر شہید پر الگ الگ سلام کیا. اس میں جب حضرت عثمان ابن علی پر درود و سلام بھیجا جو مولا عباس کے بھائی ہیں, تو انہیں خاص اس طرح سے امام نے درود بھیجا کہ سلام ہو ان عثمان ابن علی شہید بے کربلا پر جن کا نام مولا علی نے اپنے پسندیدہ صحابی عثمان ابن مظعون کے نام پر رکھا. بات ذہن میں رہ گئی ہے جی. تو ام البنین کے 4 بیٹے شہید ہیں کربلا میں, ایک نہیں 4 شہید ہیں. عباس علیہ السلام کے 2 بیٹے تاریخ میں لکھا وہ بھی شہید ہیں کربلا میں, یعنی ام البنین وہ بی بی ہیں, خود باب الحوائج ہیں یہ بی بی. اللہ اکبر. وہ کہ جس کے 4 بیٹے شہید, پوتے شہید, جن کی بیٹی اسیر. سبحان اللہ, کیا کہنا اس عظیم الشان بی بی کا. آیت جو میں نے پڑھی ابھی تھوڑا سا دور ہوں منزل مصائب سے, ایک کیفیت خود طاری ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ عباس کی مجلس سے 8 محرم ہے.